اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ آل عمران. تفسیر ابن کثیر. آیت 121, 122 and 123. 3 آیتیں ہیں ٹوٹل. تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 121 121. And remember when you left your household in the morning to post the believers at their stations for the battle of Uhud. And Allah is all hearer, all knower. اور یاد ہے جب تم نے اپنے گھر سے نکلے تھے یا گھر کو چھوڑا تھا صبح کے وقت کہ جو مومن ہے ان تمہارے ساتھ مطلب جو بھی مومن مسلمان بندے ہیں ان کو الگ الگ جگہ کے اوپر مطلب پوسٹ پہ ان کو مطلب تعینات کریں تاکہ مطلب جیسے جو بھی رہتا ہے نا کہ جنگ کے اندر جو اسٹریٹجی کرتے کہ بھئی تم اس طرف رہو، تم ادھر رہو، تم رائٹ میں، تم لیفٹ میں، اور تم یہ ہل پہ اور ایسا سب. تو وہ چیز کرنے کے لیے آپ صبح صبح گھر سے نکلے اور یہ جنگ احد کے لیے. اور اللہ سب کچھ سنتا بھی ہے اور سب کچھ جانتا بھی ہے. پھر ہے آیت نمبر 122. When two parties from among you were about to lose heart. اور دو جو تھی مطلب گروہ یا دو قبیلے تو دو خاندان جو اس وقت تھوڑے ڈھیلے پڑ گئے، یعنی وہ شیکی ہو گئے تھوڑے، جیسے بولتے نا ان کے اندر لرزش آ گئی اور وہ واپس جا رہے تھے. بٹ اللہ واز دیئر ولی، سپورٹر اینڈ پروٹیکٹر. لیکن اللہ ان کا ولی ہے کیونکہ وہ لوگ منافق نہیں تھے نا، کیونکہ وہ لوگ کمزور پڑ گئے تھے مگر منافق نہیں تھے. اور جب ان کو مطلب تھوڑا سمجھایا گیا تو وہ واپس جوائن ہو گئے. اس لیے اللہ نے ان کے لیے کہا کہ اللہ ان کا سپورٹر ہے اور پروٹیکٹر ہے، یعنی ان کا ولی ہے. اینڈ ان اللہ شوڈ دا بلیورز پٹ دیئر ٹرسٹ. اور اللہ کہتا ہے کہ اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، اس لیے کہ بندے کم ہو زیادہ ہو کچھ بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تمہارے پاس بہت کم اسلحہ ہے اور سامنے والے کے پاس بہت بھرپور ہے، اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا. اللہ اگر ساتھ ہے تو چاہے تمہارے پاس اتنے ویپنز بھی نہ ہو، تمہارے پاس اتنے بندے بھی نہ ہو، تو بھی اللہ ساتھ ہے، اس لیے فتح یقینی ہے. اس لیے بولے مومن بندوں کو اپنا توکل جو ہے وہ اللہ پر ہی رکھنے کا. آیت نمبر 123. اینڈ اللہ ہیز آلریڈی میڈ یو وکٹوریس ایٹ بدر. تو اللہ نے بتا دیا وہاں تم تھوڑے نہیں تھے، وہاں بھی تو تم ویسے ہی تھے، 1/3 تھے، وہ 1000 تھے تو تم 313 تھے. تو تبھی اللہ نے تم کو وہاں کیسے وکٹری دی، کیسے فتح دی. وین یو ور ویک لٹل فورس، کمزور. سوچو 2 گھوڑے اور ایسی مطلب ان لوگوں کے پاس کتنے مطلب ان کے اونٹ بھی کم، تلوار 2 تلواریں، ایسا بہت کچھ بھی نہیں تھا ان لوگوں کے پاس. سو ہیو تقوی آف اللہ دیٹ یو مے بی گریٹفل. تو یعنی اللہ سے تم ڈرتے رہو اور ہر قدم پھونک پھونک کے رکھو، جیسے اللہ کو کیا اچھا لگتا ہے اور کیا برا لگتا ہے وہ سوچ کے قدم اٹھاؤ. اور تقوی یہی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ سے محبت بھی کرو، جو اللہ کو پسند ہے وہی کرو تاکہ اللہ راضی رہے. تو وہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ یو مے بی گریٹفل، تاکہ تم جو ہو وہ اللہ کے شکر گزار بنو. دا بیٹل آف احد، جنگ احد. According to the majority of scholars, these ayat are describing the battle of Uhud. کہ یہ جو آیتیں ہیں یہ جنگ احد کے بارے میں ہیں. As Ibn Abbas, Al-Hasan, Qatada, Suddi and others said. ان سب نے بھی یہی کہا. The battle of Uhud occurred on a Saturday in the month of Shawwal on the 3rd year of Hijrah. یعنی جنگ احد جو تھی وہ
سنیچر کا دن جو ہے اس دن ہوئی اور شوال کا مہینہ اور 3 ہجری سال. Ikrimah said that Uhud occurred in the middle of the month of Shawwal. اور اکریمہ کا یہ کہنا ہے کہ جنگ احد جو ہوئی تھی وہ شوال کے یعنی کہ درمیانی حصے میں ہوئی تھی، یعنی جیسے مہینے کا بیچ کا حصہ. اینڈ اللہ نوز بیسٹ، واللہ عالم. دا ریزن بیہائنڈ دا بیٹل آف احد، جنگ احد کے پیچھے وجوہات کیا تھی؟ The idolaters suffered many casualties among their noble men at the battle of Badr. کیونکہ جنگ بدر کے اندر ان لوگوں کے بہت سارے مطلب جو بھی ان کے مطلب بڑے بڑے جو لوگ تھے، سردار تھے، وہ سب کے سب قتل ہوئے اور بہت سارے لوگ مطلب اس میں مرے. The caravan that Abu Sufyan led before Badr returned safely to Makkah. تو جو کاروان لے کے ابو سفیان گئے تھے جس میں مکے کی ہر گھر کی اندر انویسٹمنٹ تھی، تو وہ بہت مطلب کاروان بہت بڑا تھا، تو وہ لے کے وہ واپس برابر سے آ گئے بدر سے پہلے کیونکہ انہوں نے اپنا راستہ چینج کر لیا تھا. prompting the remaining Makkah leaders and the children of those who were killed at Badr to demand from Abu Sufyan to spend this money on fighting Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو جو لوگ بچ گئے تھے، جتنے بھی لیڈر، ان لوگوں نے اور جو بھی جن کے ماں باپ قتل ہوئے ان کی اولادوں نے بولا کہ یہ جو ابو سفیان کے ساتھ ہمارا اتنا پیسہ جو آیا ہے کاروان کا، اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگ کرنی ہے نا، اب بدلہ لینا ہے ہم کو، تو اس کے اوپر یہ پورا پیسہ لگاؤ. Consequently, they spent the money from the caravan on warfare expenses and mobilized their forces, including the Ahabish tribes living around the city. تو اب ان لوگوں نے وہ کاروان کا جو پیسہ ہے اس کو جنگ کی تیاری کے لیے خرچ کیا، اور انہوں نے مطلب تیاری کی، اور جو بھی آرگنائز کرنا تھا فورسز اپنے سب آرمی کو جیسے، وہ انہوں نے کیا. اب اس کے اندر انہوں نے جو بھی مکہ سٹی کے چاروں طرف جو بھی اور بھی قبیلے تھے، احابیش ٹرائبس، ان کو بھی ان لوگ نے انکلوڈ کیا. They gathered 3,000 soldiers and marched until they camped near Uhud facing al-Madinah. ان لوگ نے مطلب جیسی سب جمع ہوئے، اور یہ وجہ تھی کہ جنگ احد ہوئی تھی، وہ بدلہ لینے کے لیے تھی. تو 3,000 سولجر جمع کیے، پھر لوگ نے پورا مارچ کرے اور گئے مدینہ کی طرف، اور احد کے بالکل قریب انہوں نے اپنا کیمپ کیا اور مدینہ کو فیس کرتے ہوئے. The messenger of Allah led the Friday prayer. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز جو ہے وہ پڑھائی. When he finished it, he performed the funeral prayer for a man from Bani an-Najjar called Malik bin Amr. تو ایک بندے کا جنازہ وہاں تھا، تو وہ جنازے کی نماز بھی پڑھائے. جو بنی النجار جو ٹرائب تھا وہاں کا یہ بندہ تھا، مالک بن عمر نام تھا، تو یہ جنازے کی نماز بھی پڑھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. The Prophet then asked the Muslims for advice. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے، یعنی کہ اس کے اندر سب آ گئے، مہاجر اور انصار، ان سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تم لوگ کیا بولتے ہو. If they should march to meet the disbelievers or fortify themselves in al-Madinah، کہ ہم کو بھی مطلب جانا چاہیے مطلب جنگ کے لیے وہ کافروں کی طرف، یا پھر ہم کو مدینے کے اندر رہ کر اور مطلب جو اندر سے جو تم مقابلہ کرتے ہو ایسا کرنے کا، یعنی مدینے کے اندر رہ کے. عبداللہ بن ابی دا چیف ہپوکریٹ، عبداللہ بن ابی جو ہے وہ مطلب منافقوں کا سردار،
اس نے ایڈوائز کیا, he advised that they should remain in Al-Madina, saying that if the disbelievers lay siege to Al-Madina, the siege would be greatly disadvantageous to them. تو عبداللہ بن ابی جو اس کو جنگ پہ جانا نہیں تھا, اس نے بولا کہ نہیں, اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم مدینہ کے اندر ہی رہ کے اور پھر یہ جو کافر ہیں ان کو مطلب گھیراؤ کرنے دو اپنا مدینہ کا, ان کو اس سے بہت نقصان ہوگا, کوئی فائدہ ہوئے گا نہیں. اور یہ ایک کمال کی بات ہے کہ یہ عبداللہ بن ابی نے تو یہ مشورہ دیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات تھی کہ مدینے میں محصور رہ کے اور مطلب مقابلہ کریں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سٹائل تھا, چاہے نیو مسلم ہی کیوں نہ ہو, وہ سب سے برابر رائے مشورہ کرتے تھے. اور پھر یہ ہوتا تھا کہ کبھی ان کی بات مان لیتے تھے. تو اب عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے کہا, he added that if they decide to attack al-Madina, its men would face off with them. کہ اگر وہ لوگ مدینہ پہ اگر اٹیک بھی کرنے آتے ہیں سمجھو, تو جو مرد ہیں وہ تو ان سے مقابلہ کریں گے جتنے بھی, while women and children could throw rocks at them, اور عورتیں اور بچے جو ان کے اوپر پتھر پھینکے اوپر سے from above their heads. And if they decide to return to Makkah, اور اگر وہ اس وقت سوچتے کہ چلو مکہ واپس لوٹ جاتے ہیں, they would return with failure. تو یہ اس نے بولا عبداللہ بن ابی نے, وہ واپس بھی جائیں گے تو ناکام ہو کے جائیں گے. تو یہ اس نے رائے دی. However, some companions who did not attend the Battle of Badr advised that Muslims should go out to Uhud to meet the disbelievers. لیکن کچھ صحابی تھے جن کو جنگ بدر میں جانے نہیں ملا تھا, تو ان کی ایڈوائز یہ تھی کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ احد کی طرف ہی جائیں گے اور ٹکرائیں گے, مطلب کافروں سے, مشرکوں سے ٹکر لیں گے وہیں پر. The messenger of Allah went to his home. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اپنے گھر. Put on his shield and came out. اور انہوں نے اپنا پورا زرہ بختر پہن کے باہر آئے. وہ جیسی باہر آئے, the companions were weary then and said to each other, did we compel the messenger of Allah to go out? اب صحابہ کرام سب کے سب ایسے ذرا اندر سے بے چین ہو گئے کہ کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم پریشرائز کیا کہ ہم کو جانا ہی چاہیے. تو اب وہ تھوڑے اپسٹ ہو گئے سب. They said, O messenger of Allah, if you wish, we will remain in Al-Madinah. انہوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو ہم مدینے کے اندر رہ کے مقابلہ کریں گے جیسے. The messenger of Allah said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا, ما ينبغي لنبي إذا لبس لعمته أن يرجع حتى يحكم الله له. It is not for a prophet to wear his shield for war, then lay down his arms before Allah decides in his favor. ایک نبی کے اوپر یہ بات جچتی نہیں کہ ایک بار اس نے اپنی شیلڈ پہن لیا, زرہ بختر جو بھی ہے وہ پہن لیا جنگ کے لیے, تو پھر وہ اپنے ہتھیار نہ ڈالے جب تک کہ اللہ اس کے حق میں فیصلہ نہ کرے, فیور کرے, یعنی مطلب اس کے حق میں فیصلہ کرے فیور کا, تب تک وہ اپنے آرمز نیچے نہیں رکھے گا اور نہ ہی اپنی شیلڈ اتارے گا. The messenger of Allah marched with 1,000 of his companions. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1,000 جو ان کے تھے صحابہ کرام ان کے ساتھ کوچ کرے, انہوں نے مارچ کیا. When they reached the Shawt area, تو وہ جو شوت ایک ایریا تھا وہاں پہ, وہاں تک پہنچے تو عبداللہ بن ابی جو ہے وہ پلٹ گیا. Went back to Al-Madinah with a third of the army, 300 لوگوں کو لے کر. 300 لوگوں کو لے کر, وہ سوچو یعنی کتنی بڑی دھوکے بازی ہے یہ کہ تم اس مقام پہ پہنچ گئے احد کے پاس, سامنے تم کو آرمی دکھ رہی ان لوگوں کی, اور ان کے سامنے تم پلٹ کے جا رہے ہو
تاکہ وہ لوگ بھی دیکھیں کہ دیکھو ان کے کتنے سارے لوگ تو پلٹ کے چلے بھی ہیں. کتنا بڑا یہ دھوکہ ہے بتا جو اس نے کیا. اور اس نے کیوں کیا؟ وہ کہتا ہے claiming he was angry the prophet did not listen to his advice. یعنی وہ اس لیے غصے میں تھا. یعنی تو آیا وہاں تک کیوں آیا اور پھر وہاں سے واپس گیا کہ بھئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایڈوائس نہیں سنی اسی لیے اس کو غصہ تھا. He and his supporters said, if we knew that you would fight today, we would have accompanied you. یعنی اگر آج ہی تم جنگ کرتے نا تو ہم تم کو برابر تمہارا ساتھ دیتے، تمہارے ساتھ آتے. However, we do not think that you will fight today. تو ہم سمجھ گئے کہ آج تو تم جنگ کرنے والے ہو نہیں، تمہارا ارادہ کل صبح ہے، تو اس لیے وہ لوگ واپس پلٹ گئے یہ بول کر. The messenger of Allah marched until he reached the hillside in the area of Uhud. تو احد کا پہاڑی علاقہ جو سائڈ پہاڑی جہاں پہ ہل سائڈ ہے وہ سائڈ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب آئے. where they camped in the valley with Mount Uhud behind them. اب ان کے پیچھے مطلب احد کی پہاڑی تھی. The messenger of Allah said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقاتلن احد حتى نأمره بالقتال. No one starts fighting until I issue the command to fight. کوئی بھی جنگ کرنا شروع نہ کر دے جب تک کہ میں حکم نہ دوں جنگ کا. The messenger prepared his forces for battle. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پورے جو ان کی فورسز آرمی جو فوجیں تھی ان سب کو تیاری ان کی جو کرنی چاہیے جنگ کے لیے وہ تیاری میں لگ گئے. And his army was 700 men. اور ان کے پاس 700 لوگ تھے اور سامنے والے کے پاس 3000. He appointed عبداللہ بن جبیر. یہ عبداللہ بن جبیر ہیں جن کو from بنی عامر بن عوف. تو یہ بنی عامر بن عوف جو ہے وہ قبیلے کے ہیں یہ. To lead the archers who were 50 men. تاکہ وہ جو 50 لوگ جو ہیں تیر کمان والے ان کے اوپر ان کو لیڈر بنائے عبداللہ بن جبیر کو کہ یہ ان کے اوپر مطلب آپ لیڈر ہو. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said to them. اور ان تمام جو تیر کمان والے آرچرز جو ہیں ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندحوا الخیل عنا ولا نؤتین من قبلکم والزموا مکانکم ان کانت نوبت لنا او علینا وَإِن رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُونَ الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوا مَكَانَكُمْ. یہ انہوں نے ان آرچرز کو نصیحت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا Keep the horsemen away from us. گھوڑ سواروں کو ہم سے دور رکھنا تاکہ جیسے گھوڑے پر ان لوگ اگر اس طرف آ رہے تو ان کو فٹافٹ تیر خوب مارنا تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکیں. اینڈ بی اویئر دیٹ وی مائٹ بی اٹیکڈ فرام یور ڈائریکشن. اور یہ بھی ہوشیار رہنا کہ تمہاری ہی ڈائریکشن پہ ڈائریکشن سے ہم پہ حملہ ہو سکتا ہے تمہاری ہی طرف سے. اف وکٹری واز فار اور اگینسٹ اس. ہمارے لیے اگر جیت ہوئی تو بھی اور اگر ہم ہارے تو بھی. ریمین ان یور پوزیشنز. جو تم کو میں نے مکان جس طرح سے دیا ہے جگہ اسٹیشن وہاں پر ہی رہنا ہٹنا نہیں وہاں سے. اینڈ ایون اف یو سی اس بینگ پکڈ اپ بائی برڈز ڈو ناٹ ابنڈن یور پوزیشنز. اپنی پوزیشن چھوڑنا مت. چاہے تم ہم کو دیکھو کہ ہم وہاں پر مطلب ہم قتل بھی ہو جائیں اور ہمارے تکا بوٹی جو ہے وہ پرندے نوچ کے کھائیں تو بھی مت آنا. تو بھی اپنی اسٹیشن مت چھوڑنا پوزیشن مت چھوڑنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے تاکید کی ہے. دا پروفیٹ wore 2 protective shields. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زیرہ بختر پہنے 2 شیلڈ. اینڈ گیو دا فلیگ ٹو مصعب بن عمیر اور بنی عبد الدار. بنی عبد الدار کے تھے مصعب بن عمیر. ان کے ہاتھ میں انہوں نے جھنڈا دیا. دا پروفیٹ آلسو الاؤڈ سم ینگ مین ٹو پارٹیسپیٹ ان فائٹنگ. اور ینگ جو لڑکے تھے
ان لوگوں کو بھی شامل کیا اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بٹ ناٹ ادرس، لیکن بہت سارے جو اور یا بہت چھوٹے اور ینگ تھے ان کو نہیں، لیکن ان کو نیکسٹ پھر 2 سال کے بعد جب جنگ خندق ہوئی وہاں ان کو بھی شامل کیا، جو اور چھوٹے تھے وہ 2 سال اور بڑے ہو گئے نا. whom he allowed to participate in the battle of Al-Khandaq 2 years later. The Quraysh mobilized their forces of 3,000 men with 200 horsemen on each flank. قریش نے بھی اپنی پوری فورس جو ہے، ان کی فوجیں جو ہے، ان سب کو پورا بہت اچھی طرح سے آرگنائز کیا. 200 اس میں گھڑ سوار تھے، تو رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ ان کو سیٹ کیا. They appointed Khalid bin al-Walid to lead the right side. تو سیدھی سائڈ جو تھی وہ انہوں نے خالد ابن ولید کو دی، اور دوسری سائڈ جو تھی یعنی سائڈ آف دا ہارس مین اینڈ اکرمہ ابن ابی جہل آن دا لیفٹ سائڈ، اور ابو جہل کے بیٹے جو اکرمہ ہے وہ ان کو لیفٹ سائڈ دی گئی. They also gave their grand flag to the tribe of بنی عبد الدار، یعنی انہوں نے بھی اپنا جھنڈا جو ہے وہ بنی عبد الدار کے ہاتھ میں ہی دیا، یعنی وہی جو وہ سیم خاندان مصعب بن عمیر والا خاندان جو کہ مطلب ابھی مشرک ہی تھے نا وہ. تو اللہ ولنگ انشاءاللہ we will mention the details of this battle later on if Allah wills. انشاءاللہ ہم اس جنگ کی ڈیٹیل جو ہے اس کا ذکر آگے کریں گے. اللہ said here, وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوَّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. And remember when you left your household in the morning to post the believers at their stations for the battle. اور یاد کرو جب آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا تھا صبح کے وقت تاکہ مومنوں کو ان کے صحیح مقامات کے اوپر ہم سیٹ کریں جنگ کے. Designated them to various positions. یعنی ان کو الگ الگ جگہ پہ مطلب جو جو ٹکڑے بنا کے جن کو جہاں جہاں رکھنا تھا ویسا انہوں نے وہ پوزیشننگ کی. ڈیوائڈنگ دا آرمی ٹو دا لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ، اور آرمی ان کی جو ہے اس کو انہوں نے سیدھی طرف اور الٹی طرف دونوں طرف ڈیوائڈ کیا. اینڈ پلیسنگ دیم ویئر ایور یو کمانڈ دیم، اور ان کو جہاں جہاں بھی مطلب ان کو مطلب ہونا چاہیے وہاں ان کو مطلب انہوں نے حکم کیا کہ یہ جگہوں پہ رہو. واللہ سمیع علیم، اینڈ اللہ از آل ہیئرر آل نوور. تو اللہ نے کہا کہ جیسے اللہ سب کچھ سن رہا تھا اور سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے. He hears what you say. اللہ سنتا ہے جو بھی تم کہہ رہے ہو. And knows what you conceal in your hearts. اور اپنے جی میں کیا ہے وہ بھی جو تمہارے جی میں چھپا ہوا وہ بھی اللہ جانتا ہے. اللہ said next, إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. When two parties from among you were about to lose heart. تمہارے دو جو گروہ تھے وہ ان کی کم ہمتی ہو گئی تھی، بٹ اللہ واز دیئر ولی، لیکن اللہ ان کا ولی تھا، ان کا سپورٹر، ان کو بچانے والا، ان کی حفاظت کرنے والا، پروٹیکٹر. تبھی تو وہ لوگ واپس جنگ میں شامل ہوئے نا. اینڈ ان اللہ شوڈ دا بلیورز پٹ دیئر ٹرسٹ. تو کمزوری بھی مت کرو اور لوگوں کی کمی کی وجہ سے ڈرو بھی مت، کیونکہ عبداللہ بن ابی جو 300 کو لے کے نکل گیا تو وہ ایک سب کے لیے دل میں ایک ایسا ہوتا ہے نا تھوڑا تو گھبراہٹ یا کچھ بھی. تو اللہ کہتا ہے یہاں پر کہ جو مومن ہے ان کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے، لوگوں کی گنتی پہ نہیں. البخاری ریکارڈڈ that جابر بن عبداللہ said, the آیہ is ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اس آیت کے بارے میں کہ when two parties from among you were about to lose heart was revealed about us. تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بارے میں، جابر بن عبداللہ جو ہے انہوں نے کہا یہ تو ہمارے بارے میں آئی ہے نا. the two Muslim tribes of بنی حارثہ and بنی سلمہ. تو یہ مطلب وہ اوس اور خزرج وہاں کے دو قبیلے تھے چھوٹے چھوٹے، لیکن ان کے بارے میں یہ آیت آئی تو وہ لوگوں کے لیے بڑی شان کی بات ہے کہ دیکھو اللہ نے کہا کہ وہ ہمارا پشت پناہ ہے، ہمارا ولی ہے. تو ان کے لیے وہ ایک بہت ہی ایک پرائیڈ ہے اس میں. آئی اور وی یعنی کہ مطلب
would not be pleased if it was not revealed. یعنی اگر ایسی بات نہیں آئی ہوتی تو ہم خوش نہیں ہوتے اتنے, because Allah said in it واللہ ولیہما, کہ اللہ وہ دونوں ہی پارٹی کا ولی ہے, بٹ اللہ واز دیئر ولی, سپورٹر اینڈ پروٹیکٹر. تو اس بات سے وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے. مسلم ریکارڈڈ دس حدیث فرام سفیان بن عیینہ, یہ صحیح مسلم میں بھی ہے, ریمائنڈنگ دا بلیورز آف دیئر وکٹری ایٹ بدر. پھر اللہ ان کو یاد دلا رہا ہے جو ان کی فتح ہوئی تھی جنگ بدر پہ. اللہ said وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ, and Allah has already made you victorious at Badr. اور یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں بدر میں فتح دی تھی. Meaning, during the Battle of Badr, which occurred on a Friday, the 17th of Ramadan, in the second year of Hijrah. تو اللہ نے یہ پورا یاد دلا دیا کہ دیکھ لو تم نے جنگ بدر جو تھی, اور وہ جمعہ کا دن تھا, اور وہ 17 رمضان تھا, اور ہجری سال جو تھا وہ 2. The day of Badr is known as Yawm al-Furqan, the day of the clarification. کیونکہ بدر کا جو دن تھا, جس دن جنگ بدر ہوئی, اس کا ٹائٹل ہے یوم الفرقان. یوم الفرقان کا مطلب ہے وہ دن جو فرق کر دے, سیپریٹ کر دے, یعنی برا اور اچھا, رائٹ اور رانگ کو الگ کر دے. بائی وچ اللہ گیو وکٹری اینڈ ڈومیننس ٹو اسلام. اللہ نے اس دن ان کو فتح دی, مسلمانوں کو, اسلام کو, اور وہ مطلب غالب بھی آئے, ان کو اقتدار بھی ملا. اور اینڈ اٹس پیپل اینڈ ڈسگریسڈ اینڈ ڈسٹرائڈ شرک. تو اللہ نے مطلب جو بھی اسلام کے لوگ تھے ان کو تو اللہ نے فتح بھی دی, غلبہ بھی دیا, لیکن ان کو جو شرک کر رہے تھے مشرکین کو, مشرکین مکہ, ان کو ذلت بھی دی اور تباہی بھی دی, بربادی. ایون دو دا مسلمز اور فیو, جبکہ مسلمان کم تھے تبھی تو اللہ نے یاد دلایا. وہاں تو تم کتنے کم تھے سوچو, ابھی بھی ویسا ہی ہے. وتھ 2 horses, دیکھو 2 گھوڑے, 70 camels, 70 اونٹ, اینڈ ریسٹ ور فٹ سولجرز, اور پیروں سے چلنے والے جو ہے باقی وہ تھے. وداؤٹ انف سپلائیز فار دا بیٹل, اور جنگ کے لیے ان کے پاس پورے سامان بھی نہیں تھا پورا. دا اینیمی آرمی کنسسٹڈ آف 900 to 1,000 men, یعنی ان کے پاس تو 1000 جن تھے. ہیونگ انف شیلڈس اینڈ سپلائیز, اور ان کے پاس اتنی زیرہ بختر اور جنگ کا اتنا سامان. بیٹل ریڈی ہارسز, یعنی جو جنگ کے لیے جن گھوڑوں کو تیار کیا جاتا ہے وہ گھوڑے, یعنی وہ اسپیشلائزڈ ہوئے نا. اینڈ ایون ویریس اڈورنمنٹس, اور جو بھی مطلب جو پہنتے ہیں جنگ کے لیے, جو ہاتھوں کے اوپر اور سب سر پہ, اور اس طرح سے جو پورے کے پورے ان کے جو اور بھی اڈورنمنٹس ہے جو جنگ کے ان کے پہننے کے, وہ بھی ان کے پاس بہت سارا تھا. لیکن ان کی کتنی بری مات ہوئی اور اسلام کی کتنی بڑی جیت. However, Allah gave victory to his messenger, supported his revelation, and illuminated success on the faces of the prophet and his following. لیکن اللہ نے فتح دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, پھر ان کو اللہ نے سہارا, سپورٹ بھی دیا, اور ان کا کلام, یعنی کہ ان کو جو ریویلیشن جو ان کو دیا اللہ نے, قرآن, یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن, یہ قرآن اللہ نے جو دیا, اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام جو فالوورز ہیں صحابہ کرام, ان سب کے چہروں پہ جیت کی ایک چمک, ایسی چمک جو جیت کی ہوتی ہے وہ ان کے چہروں پہ آئی, یعنی نورانی. اللہ آلسو براٹ ڈسگریس ٹو شیطان اینڈ ہز آرمی. اللہ نے شیطان کا بھی منہ کالا کیا, اس لیے کہ اس کو بھی بہت ہی ذلت اور بے عزتی بھی اس کو ملی, اس کی آرمی کو بھی. دس از وائی اللہ ریمائنڈیڈ ہز بلیونگ سرونٹس اینڈ پائس پارٹی آف دس فیور. اسی لیے اللہ یاد دلا رہا ہے اپنے مومن بندوں کو, اور جو نیکوکار متقین جو لوگ ہیں ان کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ میں نے فیور کیا تھا تو ابھی کیوں نہیں کروں گا.
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. And Allah has already made you victorious at Badr when you were a weak little force. اللہ نے تم کو بدر پہ فتح دی اور جبکہ تم تو ایک کمزور ایک چھوٹا سا مطلب تمہاری فوج تھی. When you were few then, تم تو بہت تھوڑے تھے نا. This ayah reminds them that victory is only from Allah. تو یہ آیت ان کو یاد دلا رہی ہے کہ فتح تو صرف اللہ کے پاس سے آتی ہے نا. Not because of a large army. کوئی بہت بڑی فوج اور لے کے جائے گا تو اس کی وجہ سے نہیں ہے وہ. And adequate supplies اور بہت سارا ان کے پاس ساز و سامان ہے پورا جنگ کا, اس کی وجہ سے نہیں. اللہ کے پاس سے ہی آئے گی جیت. This is why Allah said in another ayah. ایک اور آیت ہے جو سورہ توبہ کی ہے, لیکن وہ ایک آیت نہیں, ایکچولی 3 آیتیں کوٹ کری ہوئی ہے, لیکن پوری آیت نہیں ہے, صرف شروعات سے لے کے اور پھر اینڈنگ کا ایک چھوٹا پارٹ دیے, بیچ کا پارٹ مطلب نہیں ہے یہاں پر, لیکن وہ ٹوٹل 3 آیت ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9, اس کی آیت 25, 26 and 27 ہے. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. اور پھر اس کا اینڈنگ جو پارٹ ہے وہ یہ ہے وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ پہ ختم ہوتا ہے. تو ان لوگوں نے شروعات اور اینڈنگ دے دیا تاکہ جس کو پڑھنا ہے وہ قرآن میں سے پڑھ لے. اینڈ آن دا ڈے آف ہنین, وہ ہنین کا دن تھا, یعنی ہنین کی جو بیٹل تھی, جنگ. وین یو ریجوائسڈ ایٹ یور گریٹ نمبر, اس وقت تو بہت تھے, بہت بڑھتے جا رہے تھے, مطلب مسلمان اسلام کی فوج بہت بڑی تھی, تو تم کو لگ رہا تھا تمہارا نمبر بہت بڑا ہے اور تم بہت خوش تھے. بٹ اٹ اویلڈ یو ناٹ, تم کو اس بڑے نمبر سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. بہت سارے لوگوں کے ہونے سے, گنتی زیادہ ہونے سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوا اس میں. اینڈ اللہ از آفٹ forgiving موسٹ مرسیفل, یہ اس کا اینڈنگ پارٹ ہے کہ اللہ جو ہے وہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. بدر از این ایریا بٹوین مکہ اینڈ المدینہ. مکہ مدینہ کے ایک بیچ میں یہ ایریا آتا ہے بدر, اینڈ از نون بائی دا ویل that bears its name. اور وہاں پر ایک کنواں تھا جس کی وجہ سے اس کا نام, وہ جگہ کا نام بدر ہے, which in turn was so named after بدر بن النرائن. یعنی بدر بن نرائن جو ہے the person who dug the well, جس نے کنواں کھودا تھا, اسی کے نام سے وہ جگہ کا نام آ گیا. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون, اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بنو. So have taqwa of Allah that you may be grateful. Means fulfill the obligations of His obedience. جو بھی اللہ نے تم پہ فرض کیا ہے اس کی پوری فرما برداری کرو, اس میں نافرمانی بالکل مت کرو. یہ ہے اصلی مطلب کہ اگر ایسا کریں گے تو تمہاری فتح ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.